بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو صرف شادی شدہ افراد کے لیے ہے۔ اکثر ان لوگوں کو ہم بستری کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم بستری کون سی طریقوں سے کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں اسلامی ہم بستری کا پورا طریقہ بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ ہم بستری کو کیسی کرنی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ صحبت کرنے کے لیے محسوس اوقات کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصایا میں لکھا ہے کہ 2 شنبہ کو جمع کرنے سے فرزند قاری پیدا ہوتا ہے، اور شب 7 شنبہ میں جمع کرنے سے سخی، اور شب 5 شنبہ میں عالم و متقی، اور روز 5 شنبہ میں قبل دوپہر کے عالم و حکیم پیدا ہوتا ہے، اور شیطان اس سے بھاگتا ہے، اور بروز جمعہ قبل نماز کی وتی صحبت کرنے سے فرزند سعید پیدا ہوگا، اور جب مرے گا تو شہید مرے گا، اور اگر شب جمعہ میں وتی کرے تو فرزند مخلص پیدا ہوگا، اور جب کہ فارغ ہو یعنی اخلاص ہو تو چاہیے کہ عورت سے جلد علیحدہ نہ جائے، بلکہ اتنا توقف کرے کہ وہ بھی اخلاص ہو جائے، نہیں تو عورت اس کی دشمن ہو جائے گی۔ پھر جب دونوں فراغت پا چکے تو دونوں علیحدہ علیحدہ کپڑے سے اپنے اندام کو پاک و صاف کرے۔ دونوں کو ایک ہی کپڑے سے پاک کرنا واجب جدائی کا ہے۔ رفع المسلمین کھڑے ہو کر جمع کرنے کا نقصان پیچھے صفحات میں لکھا جا چکا ہے۔ اب صرف 2 حالتیں باقی رہ جاتی ہے، بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ اس بارے میں جو کچھ مطالبہ میں آیا اس کا حاصل یہ ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے کی طرف سے جمع کر گزرے۔ کرنے کے بعد احساس ہوا ہوگا کہ ایسا کرنے میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے، چنانچہ صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میں نے اپنے کجاوے یعنی سواری کا رخ بدل دیا، یہ اشارہ ہے یعنی پشت کی طرف سے جمع کر لیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ذیل کی آیات نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے مثل قید کے ہے، سو اپنے قید میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا، جمع صرف اگلے حصہ یعنی فرج میں ہونا چاہیے، خواہ آگے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں یوں تحریر فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ قید کے ہے، جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے۔ سنو، اپنے قید میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور جس طرح قیدوں میں اجازت ہے اسی طرح بیوی کے پاس پاکی کی حالت ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر نیچے لیٹ کر ہو، جس ہیئت سے مگر آنا ہو، ہر حال میں قید کے اندر کی او خاص آگے کا موقع ہے، پیچھے کا موقع قید کے مشابہ نہیں، اس میں صحبت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کثرت جمع کی ممانعت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔